الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، رمضان المبارک کی آج 17 تاریخ ہے اور رمضان کی 17 تاریخ ہی کو جمعے کے دن غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا. اس لیے آج ہم جنگ بدر سے متعلق چند باتیں بیان کرتے ہیں. بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا. یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا. اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا. اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خونریز لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کے عزت و اقبال کا پرچم اتنا بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی. اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا اور قرآن کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار اس معرکے کا ذکر فرمایا. اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ. حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینے کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہیں اور کرز بن جابر فہری مدینے کی چراگاہوں تک آ کر غارت گری اور ڈاکہ زنی کر گیا ہے. لہذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر انصار و مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے. چنانچہ 12 رمضان سن 2 ہجری کو بڑی عجلت کے ساتھ لوگ چل پڑے. جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا. اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں بڑی جنگ ہوگی. مگر جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینے سے چل پڑے ہیں تو مکے میں ایک جوش پھیل گیا اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا دل بادل
مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کے قافلے سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینے پر چڑھ آئیں گے، اور یہاں مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ انصار میں سے قبیلے خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں، پر آپ حکم دیں، آپ کا جو بھی حکم ہو ہم دل و جان سے اس پر عمل کرنے کی تیار ہیں۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو غرق کر دیں نعرے اللہ اکبر میں۔ اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا تھا کہ جبارین سے جنگ کرنی ہے تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون، کہ آپ جائیں، آپ کا خدا جائے، آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ بلکہ یا رسول اللہ، ہم لوگ آپ کے دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ مدینے سے ایک میل دور چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا، کیونکہ جنگ کے پرخطر موقع پر بھلا بچوں کا کیا کام۔ مگر انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور کسی طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی بے قراری اور گریہ وزاری دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب نازک متاثر ہو گیا، اور آپ نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار حمائل کر دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب چل پڑے۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ منزل ممنزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مقام صفرا میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا تاکہ وہ قافلے کا پتہ چلائیں کہ وہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت مستعدی سے کر رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً ہی زمزم بن عمرو غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر کر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کریں۔
اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا قاصد زمزم بن عمرو غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق کہ جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ زمزم بن عمرو غفاری نے اپنا کرتا پھاڑا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر زور زور سے چلانے لگا کہ اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلے میں ہے اور مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روک کر قافلے کو لوٹ لینے کا عزم کر لیا ہے، لہذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ جب مکے میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس قدر ہلچل مچ گئی کہ مکے کا سارا امن و سکون غارت ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سرداران مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام رؤسائے قریش پوری طرح مسلح ہو کر نکل پڑے۔ اور چونکہ مقام نخلا کا واقعہ بالکل ہی تازہ تھا جس میں عمرو بن حضرمی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اور اس کے قافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، اس لیے کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ 1000 کا لشکر جرار جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، دوہرے ہتھیار، فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس اعظم تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ ابو سفیان جب عام راستے سے مڑ کر ساحل سمندر کے راستے پر چل پڑا اور خطرے کے مقامات سے بہت دور پہنچ گیا اور اس کو اپنی حفاظت کا پورا اطمینان ہو گیا تو اس نے قریش کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے خط بھیج دیا کہ تم لوگ اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے، اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی یلغار اور لوٹ مار سے بچ گئے ہیں اور جان و مال کی سلامتی کے ساتھ ہم مکہ پہنچ رہے ہیں۔ ابو سفیان کا یہ خط کفار مکہ کو اس وقت ملا جب وہ مقام جوفہ میں تھے۔ خط پڑھ کر قبیلے بنو زہرہ اور قبیلے بنو عدی کے سرداروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہم خدا کی قسم اسی شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پئیں گے، ناچ رنگ کی محفلیں جمائیں گے تاکہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت اور شوکت کا سکہ بیٹھ جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں۔ کفار قریش نے ابو جہل کی رائے پر عمل کیا، لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے سوا باقی کفار قریش کے تمام قبیلے جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرنے پر مقرر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے پوچھا کہ بتاؤ
اس قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہے؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر بن عبد ود، عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں۔ یہ فہرست سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں نزول فرمایا تو ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ، اور وہاں کی زمین اتنی ریتیلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین پر دھنستے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا ہے یہ وحی کے روح سے ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، یا فوجی تدبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں کوئی وحی نہیں اتری ہے۔ حضرت حباب بن منذر نے کہا کہ پھر میری رائے میں جنگی تدابیر کی روح سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں تاکہ کفار جن کنووں پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائیں، کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کنووں میں پانی جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا۔ خدا کی شان کی بارش بھی ہو گئی جس سے میدان کی گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جا بجا حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے لیے کام آئے۔ 17 رمضان سن 2 ہجری جمعہ کی رات تھی۔ تمام فوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعا میں مصروف تھی۔ صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں کو نماز کے لیے جگایا، پھر نماز کے بعد قرآن کی آیات جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز واعظ فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ رات ہی میں چند جانثاروں کے ساتھ آپ نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت آپ کے مبارک ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ نے جس جگہ جس کافر کی قتلگاہ بتائی تھی اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ اس حدیث سے صاف اور صریح طور پر یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، ان دونوں غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ کفار قریش لڑنے کے لیے بے تاب تھے۔ 17 رمضان سن 2 ہجری جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا۔ جنگ میں بھی ایسی صفیں لگائی جاتی ہیں جیسے نماز کی صفیں ہوتی ہیں۔ آپ کے مبارک ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صفیں درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے، اور یہ بھی حکم دیا آپ نے کہ اللہ کے ذکر کے سوا کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ مچائے۔ عین ایسے وقت میں کہ جنگ کا نقارہ بجنے والا ہے، 2 ایسے واقعات درپیش ہو گئے جو نہایت ہی عبرت خیز اور بہت ہی نصیحت آموز ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی کے اشارے سے صفحہ سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری رضی اللہ عنہ کا پیٹ سب سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک پونچا دے کر فرمایا، استوے یا سواد، یہ سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ عنہ سیدھے کھڑے ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنا پیراہن شریف اٹھا کر فرمایا، اے سواد، لو میرا پیٹ حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا قصاص لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے دوڑ کر آپ کے مبارک پیٹ کو چوم لیا اور پھر نہایت ہی والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آپ کے مقدس جسم سے چھو جائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت سواد نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص معاف کر دیا، اور تمام صحابہ کرام حضرت سواد کی اس عاشقانہ ادا کو دیکھ کر حیرت سے دیکھتے رہے اور ان کا منہ تکتے رہ گئے۔ اتفاق سے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ابو حسین، یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے، یہ جنگ میں شریک نہیں تھے۔ راستے میں کافروں نے ان دونوں کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں محمد کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں نے انکار کیا، نہیں ایسا نہیں ہے، اور جنگ میں شریک نہ ہونے کا عہد کیا کہ ہم وعدہ کرتے ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ چنانچہ کافروں نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لڑائی کی صفوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ غور کیجئے، دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ دشمنوں کے عظیم الشان لشکر کا مقابلہ ہو، ایک ایک سپاہی کتنا قیمتی ہوتا ہے، مگر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمزور فوج کو دو بہادر اور جانثار مجاہدوں سے محروم رکھنا پسند فرمایا، مگر کوئی مسلمان کسی کافر سے بھی بدعہدی کرے، وعدہ خلافی کرے، اس کو آپ نے گوارا نہیں فرمایا۔ اب وہ وقت ہے، میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ، جو لوگ باہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے، ایک گروہ خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ خدا کا منکر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام کی سب بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرارداد کے مطابق اپنی اس چھپر میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آپ کی نشست کے لیے بنا رکھا تھا۔ اب اس چھپر کی حفاظت کا سوال بے حد اہم تھا، کیونکہ کفار قریش کے حملوں کا اصل نشانہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی تھی۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس چھپر کا پہرا دے، لیکن اس موقع پر بھی آپ کے یار غار حضرت صدیق باوقار ہی کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی۔ وہ ننگی تلوار لے کر اس جھوپڑی کے پاس ڈٹے رہے اور حضرت سعد بن معاذ بھی چند انصاریوں کے ساتھ اس چھپر کے گرد پہرا دیتے رہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک گھڑی میں جناب باری تعالیٰ سے لو لگائے
گریوزاری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ آپ پر اس قدر رقت اور محویت طاری تھی کہ جوش گریہ میں چادر مبارک آپ کے مبارک کندھوں سے گر گر پڑتی تھی، مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ اگر یہ چند تیرے بندے ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ حضرت صدیق اکبر آپ کے یارے غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا، ان پر رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دی اور آپ کا مبارک ہاتھ تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب بس کیجئے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جانثار کی بات مان کر آپ نے دعا ختم فرما دی اور آپ کی زبان مبارک پر اس آیت کا ورد جاری ہو گیا کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ عنقریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے۔ جنگ میں فتح مبین کی بشارت طرف اس میں اشارہ تھا۔ جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن حضرمی جو اپنے مقتول بھائی عمرو بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر کے غلام حضرت مہجا میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے، یہ پہلے شہید ہوئے۔ پھر حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ناگہاں ان کو کافروں کا ایک تیر لگا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوش جہاد کا آغاز فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اس جنگ کی طرف بڑھتے چلو جس کی چوڑائی اس جنت کی طرف بڑھتے چلو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو حضرت عمیر بن حمام انصاری بول اٹھے کہ یا رسول اللہ کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمیر نے کہا واہ واہ۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیوں عمیر تم نے واہ واہ کس لیے کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ فقط اس امید پر کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عمیر تو بے شک جنتی ہے۔ حضرت عمیر اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے، یہ بشارت سنی تمہارے خوشی کے کھجوریں پھینک کر کھڑے ہو گئے اور ایک دم کافروں کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور جانبازی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ دے کر غصے میں بھرا ہوا اپنی سب سے نکل کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں میں سے حضرت عوف اور حضرت معاذ اور عبداللہ بن رواحہ مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نام و نسب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔ پھر عتبہ نے چلا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، قریش کے اشراف کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ چنانچہ یہ تینوں بہادران اسلام میدان میں نکلے۔ چونکہ یہ تینوں حضرات سر پر خود پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے چھپ گئے تھے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ جب ان تینوں نے اپنے اپنے نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا کہ ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ نے اپنے ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی اور کفار کے دل تھرا گئے، اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ
کہ حضرت حمزہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا، دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخرکار حضرت حمزہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی سے جنگ کی، دونوں نے ایک دوسرے سے بڑھ کر قاتلانہ حملہ کیا اور خوب لڑے، لیکن حضرت علی کی ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا، مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے۔ ان کی پڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا بہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں دو نوعمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا کہ چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ کیوں بھتیجے، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ چچا جان، میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا۔ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا منہ تکتا رہا۔ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ آپ اس کو پہچانتے ہیں، میں اس کو ماروں گا۔ تو میں نے کہا کہ تم دونوں لڑکے ہو، ابو جہل کو کیسے مار سکتے ہو؟ اس کے آس پاس پورا فوج کا دستہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو ان دونوں نوجوانوں نے کیا جواب دیا کہ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، مگر یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا اور میں نے اشارے سے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ دونوں لڑکے تلواریں لے کر اس پر اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواروں سے مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معوذ اور حضرت معاذ تھے جو افرا کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کے بائیں شانے پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا تھا اور ہاتھ لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑایا، مگر اکرمہ بھاگ کر بچ نکلا۔ حضرت معاذ اس حال میں بھی لڑتے رہے، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کر اس زور سے کھینچا کہ تسمہ الگ ہو گیا اور پھر وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ابو جہل میں کچھ زندگی باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روت کر فرمایا، تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ نے کیسا رسوا کیا؟ ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے لیے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہاں مجھے اس کا افسوس ہے کہ کاش مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔ حضرت معوذ اور حضرت معاذ چونکہ یہ دونوں انصاری تھے اور انصاری کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اور قبیلے قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس بتایا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹ کر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔
اس طرح سے مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل کیے گئے اور 70 آدمی گرفتار ہوئے اور باقی سب اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہید ہوئے، ان میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 جو ہے انصار تھے۔ ان بدری صحابہ کرام کو ایک اعزازی ایک فضیلت ملی، جو صحابہ کرام جنگ بدر کے جہاد میں شریک ہو گئے، تمام صحابہ کرام میں خصوصی شرف کے ساتھ ممتاز ہیں۔ ان خوش نصیبوں کے فضائل میں ایک بہت ہی عظیم الشان فضیلت یہ ہے کہ ان سعادت مندوں کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اہل بدر سے واقف ہے، اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ اصحاب بدر کے طفیل ہم سب کو بھی ایمان کامل اور حقیقی ایمان نصیب فرمائے۔